بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حیات، وائس آف لائف، علم الکتاب، قرآن مجید، لیسن فرام ڈیوائن بک۔ ایپیسوڈ 41۔ اس کائنات میں انسانی ضروریات اور ان کی تکمیل کے لیے محنت و کوشش اور لگاتار جد و جہد انسانی معاشروں کو امن و سکون مہیا کرنے کے لیے لازمی امر ہے۔ جیسے جیسے ضروریات زندگی بڑھتی چلی جاتی ہیں، معاشرتی ترقی اور کامیابی کے نئے نئے راستے دریافت ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن انسانی ترقی اور کامیابی کے راستے میں صرف دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک خوف اور ایک غم۔ حضرت انسان کو رب العالمین عزیز الوہاب کریم مالک نے بہت سی قوتیں بخشی ہیں، اس کے باوجود خوف انسان کی کئی صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور غم انسان سے توانائیوں کو چھین لیتا ہے۔ قدوس السلام رب العالمین قوی العزیز کریم مالک نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ میری طرف سے بھیجی گئی ہدایات پر عمل کرو، ورنہ تم خوف اور غم سے نہیں بچ سکو گے۔ اس طرح اللہ پاک عزیز الرحیم، حلیم العظیم، غنی الحمید قادر نے انسان کی صلاحیتوں اور توانائیوں کو جلا بخشنے کے لیے اپنی طرف سے الہامی پیغام کا بندوبست کر دیا ہے۔ علیم القدیر، لطیف الخبیر، سمیع البصیر رب العالمین نے وقفے وقفے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے اور ان پیغمبروں کے ذریعے الہامی کتابیں اور صحیفے بھی بندوں کی طرف بھیجے۔ قرآن حکیم سے قبل 3 الہامی کتابیں اور کئی صحیفے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بندوں کو بھیجی گئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کی طرف بھیجی گئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بندوں کی طرف بھیجی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندوں نے ان الہامی کتابوں میں اپنی مرضی کی باتیں داخل کر دیں، اور ان کتابوں میں جو احکامات ان کو باری معلوم ہوتے تھے، ان احکامات کو ان الہامی کتابوں سے نکال دیا گیا۔ ان کتابوں کا پیغام حق انسانی خواہش نفس کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا۔ چنانچہ قدوس السلام خلاق العلیم، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، رحمان الرحیم، عظیم و کریم، وحدہ لا شریک مالک نے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی صورت میں اپنے پیغمبر، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں بھیجی، اور اس الہامی کتاب کی حفاظت کا ذمہ
خود اپنے اختیار میں لے لیا۔ قیامت تک کے لیے یہ کتاب قرآن مجید بندوں کی ہدایت و نصیحت کا فریضہ سار انجام دے گی۔ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم نے انسانوں کی وراثت میں علم الاسماء کے خزانے رکھ دیے ہیں۔ ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو باطنی اور جسمانی قوتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ اللہ پاک قوی العزیز قادر نے انسانوں کو اتنی باطنی قوتیں عطا فرمائی ہیں جو انسانوں کے علاوہ اپنی دوسری مخلوق کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے قدوس السلام خلاق العلیم حی و قیوم مالک ارض و سماوات رب العالمین وحدہ لا شریک نے انسانوں کو ہدایت کا آخری پیغام دیا ہے۔ اس کتاب میں انسانوں کے لیے ہر طرح کی ہدایت موجود ہے۔ معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کتاب میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ معاشرے میں انسان کسی بھی مرتبے پر فائز ہو، اس کی ذمہ داریاں اور اس کے فرائض کی تفصیل کے متعلق واضح اشارات اس کتاب میں موجود ہیں۔ قدرتی چھپے ہوئے خزانوں کا حصول، جنگ و جدل اور امن کے متعلق مکمل ہدایات اس کتاب میں موجود ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کا سب سے احسن اور فلاحی طرز حیات مکمل طور پر اس کتاب میں موجود ہے۔ علیم القدیر عزیز الحکیم خلاق العلیم رب العالمین کریم مالک کی طرف سے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے واضح اعلان ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے اے انسانوں تمہارے دین کے تمام دستور العمل کو مکمل کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی تمام نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین طرز حیات کا دستور العمل پسند کر لیا ہے۔ حیرانگی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کو اس خبر پر یقین کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ اے رب العالمین، تو عزیز الرحیم ہے، تو رؤوف الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے، تو کریم مالک ہے۔ ہم فقیر بندے تیری بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں کہ ہم فقیروں کو قرآن حکیم کے علوم اور ہدایات سے وابستہ کر دے۔ آمین آمین۔